السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین، دوستو، نوجوانوں اور بزرگوں اور اسلامی خواتین اور پیارے بچوں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا اور ہمارے لیے زندگی سے آخرت تک، زمین سے جنت تک سارا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے اور آخرت میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، ہم لوگ کتاب الشفاء یعنی شفاعت کا بیان، یعنی شفاعت کا مطلب ریکمنڈ کرنا۔ جس طرح ہم کسی کام کے لیے کسی سے ملنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس کا قریب ہو اور ہمارا جان پہچان ہم کو جاننے والا ہو، وہ ہمارے بارے میں ریکمنڈیشن کرے گا، اسی کو کہتے ہیں شفاعت یعنی سفارش کرنا۔ معزز سامعین، آج کا موضوع ہے شفاعت کا صحیح عقیدہ۔ شفاعت کا صحیح عقیدہ۔ کسی کو شفاعت کی اجازت دینے کا اعتراف، اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی کسی کو شفاعت کی اجازت دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کسی کی شفاعت قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار بھی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اس روز کوئی نفس کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا اور فیصلے کا اختیار اس روز صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ سورہ انفطار آیت نمبر 19۔ اسی طریقے سے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کون ہے جو اللہ کی جانب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ اس کے بعد اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارش کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد سفارش کرے، یعنی اللہ کی اجازت کے بعد ہی کوئی بھی کسی کے بارے میں بھی سفارش کرے گا۔ سورہ یونس آیت نمبر 3۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ تعالیٰ ہی ہے، زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے، پھر تم سب اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 44۔ معزز سامعین، قیامت کے روز صرف وہی شخص شفاعت کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور صرف اسی شخص کے لیے سفارش کی جا سکے گی جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے، قیامت کے روز کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے رحمان نے اجازت دی ہو اور اس سفارشی کی بات اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آئے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی سفارش کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی سوائے اس کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہو۔ سورہ سبا آیت نمبر 23۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب وہ دن آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی سوائے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے۔ سورہ ہود آیت نمبر 105۔ توحید کی قولاً اور عملاً گواہی دینے والے ہی شفاعت کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جنہیں یہ مشرک پکارتے ہیں وہ کسی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے، مگر وہ سفارش کریں گے جنہوں نے دنیا میں حق بات یعنی توحید کی گواہی دی، علم وحی کی بنیاد پر۔ سورہ زخرف آیت نمبر 86۔ قیامت کے روز
اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی اور جلال کے خوف سے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام کبار انبیاء حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بھی اللہ کے حضور سفارش کے لیے کھڑے ہونے کی جرت نہیں پائیں گے۔ وضاحت حدیث مسئلہ نمبر 21 کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔ شفاعت صرف اس کی قبول ہوگی جس نے شرک نہ کیا ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس مسلمان میت کے جنازے پر 40 ایسے آدمی نماز جنازہ پڑھیں جنہوں نے کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو اللہ اس میت کے حق میں ان لوگوں کی سفارش قبول فرماتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ شفاعت صرف اس کے حق میں قبول ہوگی جس نے شرک نہ کیا ہو۔ وضاحت حدیث مسئلہ نمبر 35 کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔ معزز سامعین، ہم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہے، اسلام کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ کوئی نیک عمل کرے گا اور برائی سے دور رہے گا تو اس کو اس عقیدے کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی، نیک کام کرنے پر بھی اس کو نیکی ملے گی اور برے کام سے دور رہنے پر بھی اس کو نیکی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دینی تعلیم یعنی قرآن اور حدیث کی تعلیم سیکھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دوسرے بھائی بھی، دوسرے مسلمان مرد و خواتین بچے بھی اس عقیدے کے مسائل کو جان سکیں اور وہ بھی صحیح طریقے سے اسلام پر گامزن ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔